الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأوها قالوا إنا لضالون. اسی طلبا آج ہم سبق نمبر 14 سورۃ القلم آیت نمبر 25 تا 35 پڑھیں گے۔ ان آیاتی کریمہ کی ہم سب سے پہلے لغوی سردی اور ترکیبی حیثیت جانتے ہیں، اس کے بعد پھر لغوی ترجمہ پر محاورہ ترجمہ اور مختصر تفصیل ہم پڑھیں گے۔ فلما رأوها، لما شرطیہ ہے، رأو ہے فا اور مسیح فائل علیہ قالوا إنا لضالون، جزا واقع ہے، قالوا إنا لضالون، پورے لضالون کی خبر ہے نازل مسلم۔ بل نحن، بل حرف عطف ہے، اعراض ہے، نحن خبر ہے۔ قال اوسطهم، اور مرکب اضافی خالق کے فائل ہے، علم مقدر ہے، لولا تسبحون۔ قالوا سبحان ربنا، سبحان پہلے محصول کے لیے، ربنا مرکب اضافی ہے، سبحان فأقبل بعضهم يتناوبون الحال وحده قالوا يا ويلنا يا حسرتنا ويلنا عسى ربنا إذا عليه وقارب خيرا كذلك فلما رأوها تحقيق فلما رأوا رآه يرأى رؤية كما نتدلنا رأيوت أسميا متحدث مخبرات أسفل سبيا تقايسا جنن سے اس کو گرا دیا تو فلما رأوها بنا فلما رأوها جب انہوں نے دیکھا اس کو قالوا تو کہنے لگے انا لضالون، بے شک ہم البتہ بھٹک گئے ہیں، ضالون کے راستہ سے ہو چکا، بھٹک گیا۔ بل نحن محرومون، نہیں بلکہ ہم محروم کر دیے گئے، ہم محروم کر دیے گئے، اس کا صیغہ ہے، یعنی یہ نعمت ہم سے چھین۔ قال اوسطهم، کہا ان میں سے درمیانہ شخص نے، یا کہا ان میں سے بہتر شخص نے، علم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، لولا تسبحون، کہ کیوں تم تسبیح نہیں کرتے۔ قالوا سبحان ربنا، کہنے لگے پاک ہے ہمارا پروردگار، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی تھے ظالم۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، تو متوجہ ہوئے ان میں سے بعض دوسرے بعض پر، یتلاومون، اس حال میں کہ آپس میں دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ تلاوم ہے، تلاوم تمام سے سماعت ایک دوسرے کو ملامت بیچنا، ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرانا۔ قالوا یا ویلنا، کہنے لگے ہے افسوس ہم پر، انا کنا طاغین، بے شک ہم سرکش تھے، طاغین حد سے بڑھنے والے تھے، سرکش۔ عسى ربنا ان یبدلنا، امید ہے کہ ہمارا پروردگار بدل کر دے گا ہمیں خیرا منہا، اس باغ سے بہتر۔ انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ کذالک العذاب، اسی طرح ہوتا ہے یا ایسے ہی ہوتا ہے اللہ کا عذاب، العذاب آخرت، اور آخرت کا عذاب اکبر، بہت زیادہ بڑا ہے، لو کان یعلمون، کاش کہ وہ اس بات کو جانتے۔ فلما رأوها، یہاں سے اللہ رب العزت اس باغ والوں کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جب
بھائیوں نے آپس میں مشورے کیا کہ ہم صبح صبح جا کر اپنا فصل جو ہے وہ کاٹیں گے، باغ کو جو ہے وہ پھل کاٹ کر جو ہے وہ لے کر آئیں گے، تاکہ فقراء اور غریب لوگوں کے پہنچنے سے پہلے ہم اپنا باغ اور اپنا سامان جمع کر سکیں۔ فرماتے جیسے یہ صبح پہنچے تو اب وہ صبح پہنچتے ہی جب باغ پر ان کی نظر پڑی تو باغ والی جگہ چٹیل میدان بن چکی تھی اور وہاں پر باغ کے نام و نشان نہیں تھے، نہ پھل ان کو نظر آئے، کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اللہ فرماتے فلما رأوها قالوا انا لضالون، پھر جب اس کو دیکھا بولے ہم تو راہ بھول آئے ہیں۔ تو بل نحن محرومون، بلکہ اب پھر آپس ہی میں باتیں کرتے کرتے کہنے لگے بل نحن محرومون، ہماری تو قسمت ٹوٹ گئی، یعنی ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں۔ یہ جگہ وہی، علامات وہی، آس پاس سب کچھ ہے، لیکن یہ علامات جو ہے یہ سب کچھ بتا رہی ہے باغ ہمارے ہی کا اور ہم اس نعمت سے محروم کر دیے گئے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تصدقون، اوسط سے مراد ان کا درمیانہ بھائی ہے یا ان میں سے ایک بھائی ایسا تھا جن میں بخل پر دوسروں کے کم تھا، تو اس نے دوسروں کو کہا تھا کہ فقراء کو دے دو، ان کا حق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہم نے کہا ہم نے فقراء کو دے دیا تو پھر ہمیں کہاں سے مال ملے گا، اور پھر پتہ نہیں اگلے سال باغ میں مال ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، جس سے فقراء کو نہیں دیتے، اس بات کا سارا مال خود ہی رکھ دیتے ہیں۔ اس نے سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھے، تقریب ان کے ساتھ ہوا، تو اس لیے عذاب جو ہے اور نعمت سے محرومی کا عذاب اس پر بھی آیا، جس سے فقہا لکھتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ جو داعی دعوت کا کام کرتا رہے اور خود برائی سے نہ بچے، یا چند دن دعوت کا کام کر کے پھر اس کے بعد سرکشوں کے ساتھ خود برائیوں میں بھی مشغول رہیں، جیسے ان لوگوں پر عذاب آئے گا اسی طرح اس داعی پر بھی آئے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بولا ان میں سے قال اوسطهم، بولا ان میں سے درمیانہ بھائی، الم نقل لكم لولا تسبحون، میں نے تم کو نہ کہا تھا کہ کیوں نہیں پاکی بولتے اللہ کی، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، انہوں نے کہا پاک ہے ہمارا پروردگار، انا كنا ظالمین، یقیناً ہم ہی قصوروار تھے، ہم ہی قصوروار تھے۔ ان کو اپنے غلطی کا احساس ہوا اور ان کو معلوم ہوا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں یہ غریبوں کے کو زکوٰۃ دینے کی وجہ سے، غریبوں کو ساتھ دینے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، اب جو ہم محروم ہو گئے تو یہ ہمارا قصور تھا کہ ہم نے غریبوں کا حق ہڑپ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر منہ کر کے ایک دوسرے کی طرف لگے ملامت کرنے، یعنی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کو ملامت کرنا انہوں نے شروع کر دیا، ایک کہتے ہیں دوسرا کہتے ہیں تیسرا، یعنی ان لوگوں نے اپنے جرم کا تو اعتراف کر لیا لیکن اب الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگے کہ تو نے ہی اول ایسی غلط رائے دی تھی جس کے نتیجے میں یہ عذاب آیا، بھئی تیری جو ہے نحوست کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوا۔ تو آج کل اس معاملے میں ابتلا عام ہے، بہت سی جماعتوں کے مجموعی عمل کی وجہ سے کوئی ناکامی یا مصیبت پیش آ جائے تو اس وقت ایک دوسرا عذاب ان پر یہ ہوتا ہے کہ اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈالنے میں اپنا وقت ضائع کر لیتے ہیں۔ ہاں بھئی کہ یہ مہنگائی فلاں لے کر آئے ہے، ملک پاکستان میں فلاں لے کر آیا ہے، بھئی یہ سب ہمارا قصور ہے، ہمارے اعمال ہیں، اپنے اعمال پر توجہ دو، اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا، تب جو ہے معاملات بن اس کے بغیر نہیں بن سکتے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، بولے ہے خرابی ہماری، ہم ہی تھے حد سے بڑھنے والے، یعنی ہم ہی تھے حد سے بڑھنے والے۔ ابتداءً تو ایک دوسرے پر تانا بازی کرنے لگے، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، ایک دوسرے پر الزام ڈالنے لگے، لیکن پھر جب غور کیا سب نے اقرار کر لیا کہ ہم سب ہی سرکش گناہگار تھے۔ یہ اعتراف ندامت کے ساتھ ان کی توبہ کے قائم مقام تھا، اسی بنا پر ان کو اللہ سے یہ امید ہوئی اللہ تعالیٰ ہمیں اس باغ سے بہتر باغ عطا فرمائیں گے۔ امام بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ
کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جب ان سب لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بہتر باغ عطا فرمایا جس کے انگوروں کے خوشے اتنے بڑے تھے کہ ایک خوشہ ایک خچر پر لادا جاتا تھا۔ فرماتے قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، کہا انہوں نے ہے ہماری ہلاکت، ہے ہماری افسوس، انا کنا طاغین، بے شک ہم ہی حد سے بڑھنے والے تھے، عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها، شاید ہمارا رب بدل دے ہم کو اس سے بہتر، انا الی ربنا راغبون، ہم اپنے رب سے آرزو اور امید رکھتے ہیں، کذالک العذاب، اسی طرح آتی ہے اللہ تعالیٰ کی آفت، اللہ تعالیٰ کا عذاب اسی طرح آتا ہے، والعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کی آفت اور آخرت کا عذاب تو سب سے بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہیں۔ علم، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے عام صاحب کا ذکر فرما دیا کہ دیکھیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوں تو نافرمانی کے بعد اللہ رب العزت آخرت میں تو ان کے نافرمانی کا ضرور ان کو بدلہ دیں گے، تو وہ آخرت تو ہے یوم الدین، جزا کا اور سزا کا دن، بدلے کا دن، لیکن کبھی کبھی اللہ رب العزت دنیا ہی میں بھی ایسے لوگوں کو پکڑ لیتے اور ان کو سزا دے دیتے ہیں، پھر یہ سزا دنیا میں ملتی ہے، یا اگر مومن ہو توبہ کر لے تو وہ سزا ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور جو عذاب اور جو غیر مسلم ہیں تو ان کے لیے یہ دنیا میں بھی عذاب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی عذاب اور آفت ہی رہتی ہے۔ تو یہ عام ضابطہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دنیا میں بھی امن میں نہ رہے اور بے غم نہ رہے، دنیا میں بھی ان پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کذالک العذاب، اسی طرح اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں، والعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش ان کو سمجھ ہوگی۔ اس طرح ایسے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا، آپ حضرات اس کو خوب غور سے سمجھیں، اللہ ہم سب کا حامی مناصر ہو۔ آخر میں آج کے سبق سے متعلق ایک سوال ہے کہ یہ آیات کریمہ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، یہ جملہ ترتیب میں کیا واقع ہے، اس آیات کی مختصر تفسیر کیا ہے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔